السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف علی خان۔ ایک بار پھر کوشچن آنسر سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سوال جس پہ ہم ویڈیو بنانے والے ہیں وہ یہ کہ کیا خیالات کے اوپر اختیار ہے، انسان کو خیالات کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے، تھنکنگ جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسکلی تھنکنگ از نتھنگ بٹ کانسٹنٹلی آسکنگ کوشچن اینڈ گیونگ آنسرس، یعنی ہم اپنے دماغ سے جو مستقل سوالات کرتے رہتے ہیں اسی کو تھنکنگ کہتے ہیں، اسی کو خیالات کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی خیال، جو بھی ابھی آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا، آپ اس کے اوپر ذرا سا توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ ایک سوال ہے، یعنی میری زندگی میں اتنے مسائل کیوں ہیں؟ اب یہ سوچ ہے، تو یہ سوچ کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ باس جو ہے وہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں چڑھ رکھتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پتہ نہیں کیوں میری ٹیچرز جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا بیہیو نہیں کرتے، میرے والدین میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے، میں جو ہے وہ اتنی بدنصیب کیوں ہوں۔ یہ سارے سوالات کانسٹنٹلی، جو بھی تھاٹ کے اوپر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو لگے گا، اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سوال ہے۔ اچھا، خیالات کیا ہے؟ ہر سیکنڈ میں 3 خیالات ہمیں آتے ہیں، دن میں 70 سے 90 ہزار خیالات ایک عام آدمی کو آتے ہیں۔ خیالات کا آنا پرابلم نہیں ہے، خیالات پازیٹیو بھی آئیں گے، خیالات نیگیٹیو بھی آئیں گے۔ خیال کو مان لینا اور خیال کو فوکس کر لینا، یعنی خیال آیا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے یا میرے جو اسپاؤس ہے، بیوی ہے، وہ جو ہے وہ مجھے اب جو ہے نا پسند نہیں کرتی۔ اب یہ ایک خیال ہے اور اس خیال کو لے کے آپ بیٹھ گئے، دوسرے دن بھی سوچ رہے ہیں، تیسرے دن بھی سوچ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے یہ خیال؟ آپ کے ذہن میں ایسے نقوش بنا لیتا ہے، اتنا جم جاتا ہے کہ پھر وہ اتنی آسانی سے نکل نہیں پاتا۔ اچھا، جب بھی آپ سوال کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ جواب بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سوال کریں وہ جواب نہ دیں، وہ سپر کمپیوٹر ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ وائی ایم آئی سو ان لکی، میں زندگی میں کیوں اتنی ان لکی ہوں، فوری طور پہ جواب آتا ہے، اور وہ جواب ہوتے ہیں کئی ایسے ریزنز، شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے، شاید اس وجہ سے۔ آپ کو خود پتہ ہوں گے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میرے ماں باپ مجھے پسند نہیں کرتے، میرا باس مجھے جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہے۔ یہ سوال آتے ہی آپ کے ذہن میں فوری جوابات آتے ہیں، اس لیے کیونکہ میں بہت کھرا انسان ہوں، اس لیے کہ میں بہت سچا انسان ہوں۔ اچھا، جواب جب آتے ہیں نا کسی اور کی برائی ہو گئی ہو تو اپنے بارے میں بڑے اچھے اچھے جواب آتے ہیں۔ بہت کم لوگ بولتے ہوں گے کہ اس لیے نکالنا چاہتا ہے کیونکہ میں لیزی انسان ہوں۔ نارملی ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھتے ہیں۔ تو آپ کی زندگی کتنی اچھی گزرے گی، آپ کی کوالٹی آف لائف ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کوالٹی آف کوسچن کے اوپر۔ سارا دن کے اندر آپ اپنے آپ سے کتنے پازیٹیو ہیلدی کوسچن کرتے ہیں اپنے مائنڈ سے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کی زندگی کی کوالٹی کتنی اچھی ہوگی۔ ایوری ڈے اگر آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ جب بھی، تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب بھی کوئی منفی خیال آئے فوری طور پر آپ یہ سوچئے، یعنی آپ کو خیال آتا ہے کہ میری ساس مجھے پسند نہیں کرتی، اب آپ جواب جو ہونا چاہیے آپ فوری طور پہ کوسچن کیجئے، پازیٹیو کوسچن، کہ ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میں ان کو ایک اچھی بہو ان کے آگے ثابت ہو سکتی ہوں، ایسا میں کیا کروں کہ میں ان کو چینج کر سکوں، ان کی سوچ کو چینج کر سکوں۔ جب آپ یہ سوال کی کوالٹی چینج کر دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا جو آنسر ہوگا، آپ کا جو مائنڈ ہوگا، وہ آپ کو سولوشن کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن آپ انہی خیالات، انہی منفی خیالات کو اور پانی وانی ڈال کے اور بڑا کرتے ہیں کہ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے نا، ان کو تو اپنے بیٹے کی شادی دوسرے سے کروانی ہے، باس کو دوسرا بندہ ہائر کرنا ہے، باس جو ہے وہ جو سیکرٹری ہے اس کو جو ہے نا اوپر لانا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خیالات جب آپ ان کو دانہ پانی اور ڈال کے جب پروان چڑھاتے ہیں تو یہ آپ ہی کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ جاب بھی جاتی ہے اور پھر گھر میں بھی آپ کو کوئی خاص سکون نہیں ملتا۔ تو ہمیشہ چند پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے منفی خیالات کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے۔ پہلی بات، آپ نے کوسچن اچھے پوچھنے ہیں۔ لیٹ سپوز آپ صبح اٹھتے ہی پہلا سوال اپنے آپ سے اگر یہ پوچھ لیں کہ وائی ایم آئی سو لکی، آج کے دن میں میرے لیے سب سے بہترین کیا ہے، آج میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو مجھے میرے ہدف سے قریب کر دے۔ یقین جانیے پہلی جو آپ کا مائنڈ صبح اٹھتے ہی پہلی امیج دکھانا شروع کرے گا وہ ہوگی جو آپ کو آپ کے ہدف سے قریب کرے گا۔ دوسرا کام آپ یہ کیجئے،
کہ جب بھی یہ منفی خیالات آئیں تو ان منفی خیالات پہ جو نا اینکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تھوڑی سی توجہ دیجیے گا کہ کچھ خاص منفی خیالات کا تعلق کچھ خاص پوزیشن سے ہوتا ہے, کچھ خاص جگہوں سے ہوتا ہے. لیٹ سپوز کچن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہوئے کچھ ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں, بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے کچھ ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں, آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کچھ ڈفرینٹ چل رہا ہے, آفس کی چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کچھ ڈفرینٹ خیالات آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے وہ مختلف انوائرمنٹل اینکرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو نیگیٹو خیال آئے سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دیجئے, یعنی آپ جگہ چینج کر لیجئے. ایک کام یہ کریں گے, اس سے آپ کے خیال جو ہے وہ منفی خیالات جو مستقل آ گئے ہیں اس کے بمبارڈمنٹ میں کمی ہوگی. دوسرا, بیٹھے ہوئے ہیں تو چلنا شروع کر دیں, چل رہے ہیں تو بیٹھ جائیے, اپنی فزیکل پوسچر کو جو ہے وہ چینج کیجئے. تیسرا کام, آپ جب بھی دیکھیں گے کہ منفی خیالات آپ کو تنگ کر رہے ہیں اس وقت آپ کا جو باڈی پوسچر ہوگا وہ بہت منفی ہوگا, یعنی آپ کے شولڈر نیچے ہوں گے, آپ کا چہرہ نیچے ہوگا, آپ کی آئی سائٹ جو ہے وہ اس کی جو آئی بال ہے اس کی پوزیشن نیچے کی طرف ہوگی. آپ نے کوئکلی ان چیزوں کو چینج کرنا ہے, یعنی شولڈر آپ اسٹریٹ بیٹھ جائیے, اسپائنل کورڈ آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے, شولڈر اسٹریچ ہونے چاہیے, چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ لے کے آ جائیے. اور ساتھ میں کیا کیجیے, اپنی آئی بال کی پوزیشن جو ہے وہ چینج کیجیے, یعنی کہ آپ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھوں سے آئی بال سے الٹا 8 بنائیے 3 مرتبہ, پھر سیدھا 8 بنائیے, 8 بنانا ہے آئی بال سے. یہ چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کو کوئکلی ریلیف دے گی, کوئک ریسکیو دے گی نیگیٹو فیلنگ سے. اچھا, اب آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آئی بال سے کھیل رہے ہیں اپنے اور سامنے سے باس آ جاتا ہے تو کیا ہوگا, کتنا عجیب لگے گا. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہی کام کر لیں, کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا. یہ کوئکلی ایکسرسائز کر کے آپ اپنے منفی خیالات سے جو ہے بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہ چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز کو اگنور کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں وہی منفی خیالات کو منفی خیالات آپ کے جسم کے اندر ایسے کیمیکلز پروڈیوس کرتے ہیں جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو اندر سے کتنا جو ہے ڈسٹرائے کر رہے ہیں. آپ کے جذباتی جو ہیلتھ ہے وہ تو ڈسٹرب ہو ہی گئی ہوتی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹرب ہو ہی گئی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اسٹے پازیٹیو, تھنک پازیٹیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.